عالمی یوم اردو کی مناسبت سے آج سری نگر کے ٹیگور ہال میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کا انعقاد انجمن اردو صحافت کشمیر کی جانب سے کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے انجمن اردو صحافت کشمیر کے رخی رواں ریاض ملک صاحب ہیں۔ ریاض صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت سر، آج کا دن جو آپ منا رہے ہیں، تھوڑا اس تعلق سے بتائیے کس اغراض و مقاصد کو لے کر آئے ہیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں علامہ اقبال کے یوم پیدائش کے سلسلے میں عالمی یوم اردو منایا جا رہا ہے۔ ہم بھی چونکہ انجمن کا تعلق جو ہے اردو، پہلے اردو سے ہے اور اس کے بعد اردو صحافت سے ہے، ہم بھی اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ جو عالمی یوم اردو ہے، اور اس دن کو منانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اردو صحافت کو سیلیبریٹ کریں، اردو صحافت کے ماضی اور حال کو سیلیبریٹ کریں، اور کوشش کریں کہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ بہتر ہو، وہ روشن ہو۔ اس کے لیے ہم اس دن پہ اردو صحافت کے مسائل پہ بات کرتے ہیں، اردو صحافت کو درپیش چیلنجز پہ بات کرتے ہیں، اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہمارے جو مقررین ہوتے ہیں، جو ہمارے سینئر صحافی ہیں یا صحافت کے مدرسین ہیں، اساتذہ ہیں، ان کے ذریعے اردو صحافت یا اوورآل مجموعی طور پر جو صحافت ہے اس کو جو درپیش چیلنجز ہے ان پہ بات ہو، تاکہ مسائل کی کوئی راہ نکل سکے۔ سر، آج کے اس دور میں چونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یرغار ہے، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کے توسط سے اب تو آن لائن بھی ترجمہ نگاری ہو رہی ہے، تو اردو صحافت کو کس طرح کی دشواریوں کا سامنا ہے، تھوڑا اخذ کر پائیں گے آپ؟ اردو صحافت میں کہتا ہوں ٹیکنالوجی سے کافی آسانیاں بھی پیدا ہوئی ہے۔ ٹیکنالوجی سے صحافت اوورآل جو ہے مجموعی طور پہ صحافت میں آسانیاں آئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ چیلنجز بھی لائی ہے۔ یہ صرف اردو صحافت کا ہی تعلق نہیں ہے، بلکہ مجموعی طور پر جو صحافت ہے اس کو کئی سارے چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ وہی چیلنج کا سامنا اردو صحافت کو بھی ہے، لیکن اردو صحافت کو جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ یہ ہے کہ اردو صحافت کی جانب اب بہت کم لوگ مائل ہو رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان جو ہے وہ انہوں نے اردو پڑھنا لکھنا تقریباً چھوڑ دیا ہے، اور اردو صحافت کی جانب بہت کم لوگ آ رہے ہیں، کیونکہ اس میں وہ انسینٹیوز نہیں ہے جو باقی زبانوں میں دستیاب ہے، انگریزی اور دوسری زبانوں میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو اس وقت اردو صحافت کو درپیش ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے جو اردو صحافی اس وقت کام کر رہے ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو، ان کی صلاحیت سازی ہو، تاکہ وہ صحافت کے دوسرے صنفوں میں بھی کام کر کے اپنا روزگار کما سکیں۔ سر، جتنے بھی اردو کے اخبارات یہاں سے شائع ہوتے ہیں، یقیناً اگر آپ نظر دوڑائیں گے کوئی اخبار آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں کوئی املا کی غلطی، سینٹنس کی غلطی، اس طرح کی غلطی نہ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ جو صاحب ایڈیٹر ہمارے وہاں پر بیٹھے ہیں، کیا وہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہے، یا وقت کا تقاضا جو ہوتا ہے وہ سرسری طور پر ڈال دیتے ہیں؟ نہیں، اصل میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اردو سوال اس وقت جو ہے افراط و تفریط کا شکار ہے۔ اردو صحافت میں وسائل کی بہت کمی آ گئی ہے۔ اردو صحافت سے جو اخبارات ہیں، مالکان ہیں، ان کو وسائل کی کمی درپیش ہے، پیسوں کی کمی درپیش ہے، سرمایہ نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے افرادی قوت جو درکار ہوتی ہے ایک اخبار کو معیاری طور پہ چلانے کے لیے، وہ افرادی قوت دستیاب نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں جو املا کی غلطیاں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جن کی آپ نے نشاندہی کی ہے، وہ رہتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے اخبارات بھی آج کی ڈیٹ میں کشمیر سے شائع ہو رہے ہیں جو کافی معیاری ہوتے ہیں، جو قومی اور بین الاقوامی سطح پہ جو اردو کے اخبارات ہیں ان کے ہم پلہ ہے، وہ ہماری نظروں سے روز گزرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ابھی بھی بہت اچھے اخبارات، معیاری اخبارات یہاں سے شائع ہو رہے ہیں۔ کیا جدید تقاضوں کے تحت آپ کو لگ رہا ہے کہ اردو سے وابستہ جتنے بھی ایڈیٹران ہیں یا اخبارات ہیں یا دیگر ادارے ہیں وہ اسے ہم آہنگی پیدا کر رہے ہیں؟ میں وہی عرض کر رہا تھا، میں نے انجمن کا تو یہی مقصد ہے کہ ہم اردو صحافیوں کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کریں۔ اردو صحافت کا یہ مسئلہ رہا ہے، المیہ رہا ہے کہ ہم روایتی صحافت ابھی بھی کر رہے ہیں، حالانکہ دنیا بہت بدل چکی ہے، ٹیکنالوجی نے بالکل دنیا کو بدل ڈالا ہے، پرنٹ میں بھی بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، اب تو ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، لیکن ہم ابھی بھی اس کو پوری طرح سے اپنا نہیں پائے ہیں۔ ہماری یہی کوشش ہے انجمن اردو صحافت جموں کشمیر کی، ہم اردو صحافیوں کو جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، چاہے وہ پرنٹ کے ساتھ وابستہ ہے، ڈیجیٹل میڈیا میں ہے یا الیکٹرانک میڈیا میں ہے، ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، صلاحیت سازی کریں، ان کو صحافت کے جدید جو ہے ٹرینڈز جو ہے، جو رجحانات ہیں ان سے آگاہ کریں، اور صحافت کے جو جدید اسالیب ہیں ان سے آگاہ کریں، تاکہ وہ اپنے کام کے معیار کو بہتر بنا سکیں۔ جو نوجوان نسل سامنے آ رہی ہے اس میدان میں، زیادہ اکثریت ان کی ہے جن کا رجحان جو ہے وہ دیگر زبانوں کی جانب لگ رہا ہے، اردو کی جانب کم دلچسپی ہے، اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت تشویشناک رجحان ہے، لیکن
اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے. آپ انگریزی گلوبل لینگویج ہے, زیادہ تر اس میں روزگار کے امکانات زیادہ ہیں. اردو میں روزگار کے امکانات محدود ہو چکے ہیں, اسی لیے لوگ اردو کی طرف کم آ رہے ہیں. لیکن ایک اس میں خوش آئند پہلو یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے, آن لائن میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, اس نے اردو کے لیے امکانات کی ایک نئی دنیا کھول دی ہے. ڈیجیٹل میڈیا میں جیسا کہ آپ خود جانتے ہیں, کشمیر کے جو بیشتر پورٹل ہیں, بلکہ ہندوستان کے جو بیشتر پورٹل ہیں, چاہے ان کے اخبارات انگریزی ہوں, لیکن ڈیجیٹل میڈیا جو ان کا ہے وہ اردو یا ہندوستانی زبان ہے. تو اردو کے لیے امکانات کی ایک نئی دنیا آباد ہو چکی ہے. اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کے بیشتر پلیٹ فارمز اردو میں ہی صحافت کر رہے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحافی معیاری ہوں. اس وقت جو ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کا حال ہے اس میں اس معیار کا بھی فقدان پایا جا رہا ہے. کیا قارئین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اس ڈیجیٹل کی وجہ سے؟ قارئین کی اخبارات کے قارئین کی تعداد گھٹ گئی ہے, لیکن آن لائن کے قارئین کی تعداد بہت حد تک بڑھ چکی ہے, کیونکہ اب سبھی کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور سارے موبائل فون لے کر ہی ہیں. اخبارات بہت کم لوگ پڑھتے ہیں, لیکن موبائل کے ذریعے اخبارات ابھی بھی لوگ پڑھتے ہیں, اور آن لائن ویب سائٹس اور ایپس کے ذریعے اخبارات پڑھ رہے ہیں. اور ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم جو اخبارات کے ہیں, جن میں وہ بصری میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں, ویژول میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں, ویژول سٹوریز کر رہے ہیں, اس کی جانب بہت زیادہ لوگ راغب ہو چکے ہیں, اور اخبارات بھی اب اس پلیٹ فارم پہ شفٹ ہو رہے ہیں. اردو صحافت چیلنجز اور امکانات, اس عنوان کے تحت جو پروگرام آپ نے کیا, کیا ریسپانس آپ کو ملا؟ کیا اس مقصد میں آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کے تحت یہ کیا؟ دیکھیے, ریسپانس کا آپ نے دیکھا خود, بہت زیادہ تعداد ہے لوگوں کے اندر جو اس سیمینار میں شرکت کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آگاہی دیں. یہ ایک بیداری طرز کا سیمینار ہوتا ہے, پروگرام ہوتا ہے, تاکہ لوگوں میں بیداری آ جائے. اب ہم اس مقصد میں کس حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا, لیکن ماضی کا تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو اس طرح کی تقاریب ہم نے کی ہے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے, اور لوگوں میں یقینی طور پر خاص کر جو اردو صحافی ہیں ان میں بیداری صحافت کے اسالیب کے تئیں آ جاتی ہے. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سر. تو ناظرین, حاصل گفتگو یہی کہ جب تک نہ اردو صحافت کو بھی ہم اپنے روزگار کے ساتھ جوڑیں گے, جب تک نہ اس میں اس طرح کی چیزوں کا اضافہ کیا جائے گا, تب تک اس سے یہ جو چیلنجز ہیں یہ لگاتار بنے رہیں گے. دینک سویرا کے لیے سری نگر سے زبیر قریشی.